السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد طلحہ مفید طبی مشورے کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے سموگ ہماری صحت کو متاثر کرتی ہے۔ سموگ ہے کیا، یہ کیوں بن جاتی ہے، اور یہ ہماری صحت کو کس طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سموگ کیا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا فضا کے اندر دھواں نما، دھند نما کثافتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کو ہم سموگ کہتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جس وقت ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور فضائی آلودگی کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو وہ جو زمین کے ساتھ اوزون کی لیئر جڑی ہوتی ہے اس کے لیول تک پہنچ کر ایک آرگینک قسم کا کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں جس کو ہم سموگ بولتے ہیں۔ اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، نائٹروجن آکسائڈ ہوتی ہے اور دیگر گیسز ہوتی ہیں جو انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں۔ اکثر لوگ چاول کی، دھان کی فصل کو یا کپاس کی فصل کو، لکڑیوں کو، ان کو آگ لگا دیتے ہیں فصل اٹھانے کے بعد، فصل کی کٹائی کے بعد اس کے جو ریمیننٹس ہوتے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو دھواں ہوتا ہے وہ فضا میں مکس اپ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سموگ بنتا ہے۔ وہ ہوا کی نمی کے ساتھ، فضائی نمی کے ساتھ اوزون کی جو گراؤنڈ لیول کی لیئر ہوتی ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہیکلز، یعنی کہ جو ہماری آمد و رفت کے لیے، ٹرانسپورٹیشنز کے لیے کاریں ہیں، بسیں ہیں، ٹرکس ہیں، ان سے نکلنے والے دھوئیں سے بنتا ہے۔ گھروں میں ہم کوئی چیز جلاتے ہیں اس سے بنتا ہے، اور فرٹیلائزرز، پیسٹی سائڈز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ان سے یہ بنتا ہے۔ تو یہ سموگ کی سب سے بڑی وجوہات ہے۔ اب میرا جو آج کا مین ایمفیسائز ہے، فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ہماری ہیلتھ کو ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے، کس طریقے سے اس کے مضر اثرات ہماری صحت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے جو اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہماری سانس کے نظام میں، ریسپیریٹری سسٹم میں پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ دمے کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں ان میں ان کے ایستھما کو ایگریویٹ کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد برونکائٹس کاز کرتی ہے، جو برونکیولز کی، برونکائی کی انفلیمیشن ہوتی ہے، اور سیریس کیسز کے اندر لنگ کینسر بھی یہ بن سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کارڈیو واسکولر سسٹم کو، ہمارے کارڈیو واسکولر سسٹم کو، جو ہمارا دل کا نظام ہے، اس پہ بہت برے طریقے سے، مضر طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اس کی ہارٹ اٹیک کا وجہ بن سکتی ہے، یہ کسی قسم کے دماغ کے فالج کا وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے سانس کے ذریعے داخل ہوتی ہے اور ہمارے خون کے ساتھ یہ کیمیکلز ریئیکشن کر کے ہارٹ اٹیک کا باعث بنا سکتے ہیں، اسٹروک کا باعث بنا سکتے ہیں۔ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا یہ باعث بنتی ہے کہ آنکھیں اس سے ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی سیم حالات نوز اور تھروٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور سکن کے اوپر ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بھی کئی قسم کے پرابلم ہیں جو سموک کی وجہ سے ایگریویٹ ہوتے ہیں، اور جو ہمیں اکثر ڈاکٹر لوگوں کے اوپر، ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایک برڈن بن جاتی ہے یہ سموک۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اکثر ٹریفک حادثات بھی اس کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ ویزیبلٹی
کم ہو جاتی ہے. ہمیں جو چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس کی جو حد نظر ہے ہماری وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کئی ٹریفک حادثات اور کئی اس طرح کے معاملے بھی اللہ معافی دے سامنے آتے ہیں. تو اس کے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ اسموک اتنی خطرناک ہے جیسا میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ تو میڈیکلی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے آنکھوں کے اوپر چشمہ سفید رنگ کا لگا کے رکھنا ہے، جس سے آپ کو نظر بھی آئے، یا ایک یلوش کلر کا نائٹ ویژن چشمہ ہوتا ہے وہ لگا کے رکھنا ہے. دوسرا فیس ماسک پہن کے رکھنا ہے. تیسرا ہر 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد اگر آپ باہر جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ باہر جانے سے کم سے کم اجتناب بھی کرنا ہے، باہر کم سے کم ہی جانا ہے. اور اگر آپ پھر بھی باہر جا رہے ہیں تو آپ نے جب باہر سے واپس آئیں تو اپنی آنکھوں پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار دیں، نوز کے اوپر چہرہ دھونا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے کپڑے جو ہیں باہر کے لیے علیحدہ رکھیں اور گھر کے لیے علیحدہ رکھیں. تو انوائرمنٹلی اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ ہم الیکٹرک وہیکلز استعمال کریں، الیکٹرک موٹرز استعمال کریں، بھٹے اور اس طرح کی چیزیں جہاں سے دھواں زیادہ نکلتا ہے ان کو ان دنوں میں اکتوبر نومبر کے مہینے میں بند کر دیں، اور گھر کے اندر جو ایسے برننگ پوائنٹس ہیں جہاں سے دھواں اٹھتا ہے اس کو کم سے کم جلائیں. فیکٹریوں کے اندر خصوصی آرز بنائیں، کم کر دیں فیکٹریوں کا ڈیوریشن بھی. تو اس سے ہمیں خاطر خواہ ہیلتھ کے حوالے سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں. ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک صحت مند معاشرے میں صحت مند لوگ ہی ہوتے ہیں، اور صحت مند لوگ ہی صحت مند معاشرہ بناتے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں ہمارا نظام صحت کو بہتر کرنا ہوگا. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.